ساتھ یہاں موجود ہیں. ایک اہم پیش رفت جو میں سمجھتا ہوں اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے بڑی ضروری تھی کہ آج 1973 میں جو END ریفارمز، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن ریفارمز ہوئی تھیں، یا جو ایکٹ بنا تھا، جو قانون بنا تھا، اس کے بعد 1973 سے وہ وہیں کھڑا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں جو کرپشن سرایت کر گئی، ہمارے نظام کو جو تباہ کیا، اس کے پیچھے یہ کرپٹ بیوروکریسی تھی. میں دوبارہ کہنا چاہوں گا، کرپٹ سب نہیں، اچھے لوگ بیچارے ہمیشہ بیک بینچز پہ ہوتے تھے. وہ لوگ جو ایمانداری سے اپنی نوکری کرنا چاہتے تھے، جو ریاست کے ملازم ہوتے تھے، وہ بیچارے اس، اور خاص طور پہ 10-15 سال کے اندر سندھ میں تو 13 سال سے جس نے ریاست کے نمائندے کے طور پہ، حکومت کے نمائندے کے طور پہ، ملک کے نمائندے کے طور پہ جو جس افسر نے کام کرنا چاہا، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، اور اپنے کمداروں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے تابع داروں کو اور من پسند لوگوں کو پوسٹنگز دی گئیں، اچھی پوسٹنگز دی گئیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہی نظام پنجاب میں رہا، اور سندھ میں تو اس میں تباہی اور بربادی کر دی گئی. اب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں، میں اس نظام میں رہا ہوں، کہ جب تک کسی وزیر صاحب کو اس کے سیکرٹری صاحب اگر اس کو ہاتھ روکنا چاہیں گے تو اس کے روک سکتے ہیں. کوئی وزیر اعلیٰ صاحب کے، ان کے سیکرٹری صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں، اگر چونکہ فائلیں ہر پیج سے، ہر ٹیبل سے گزرتی ہے، فائل پیچھے سے کہیں نہیں آتی، اگر یہ افسران اپنے نوٹس، اپنے دل سے، اپنی ایمانداری سے اپنے نوٹس لکھنے لگے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی وزیر کی، کسی وزیر اعلیٰ کی، کسی وزیر اعظم کی، کسی وفاقی وزیر کی، کسی گورنر کی یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے نشاندہی کر دی افسر نے کہ یہ غلط کام ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی سائن کرے گا، اپنا نوٹ لکھے گا، تو اس کو اس نوٹ کو کینسل کر کے آگے جانا پڑے گا، اور وہ نہیں کر سکے گا. لیکن معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا اگر سسٹم تباہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، سیاستدان کرپٹ ہے، یہ بات ایک چلتی رہتی ہے، مان لیا، لیکن اس کرپشن کے پیچھے جو ساری ہاتھ ہوتا ہے وہ اس کرپٹ بیوروکریسی کا ہوتا ہے، اور اس کو آج تک کسی نے سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کی. اب میں آتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا آج سے 2 روز پہلے شفقت محمود صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا، اور انشاءاللہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اس رواں مہینے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ ہو جائے گی، کہ نئے END رولز متعارف کرائے گئے ہیں 2020، جو 1973 کے بعد پہلی دفعہ بنے، اور 2018 کے اندر بھی ترامیم کی گئی ہیں. تو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020 جو آئے ہیں، اس کی موٹی چیزیں بتا دوں. اس کے موٹے یہ معاملات ہیں جو ہمارے ڈائریکٹ ہمیں سامنے آتے ہیں، کہ جو بھی شخص END رولز کے تحت جو شخص پلی بارگین کرے گا یا والنٹری ریٹرن کر کے آیا ہوا ہوگا، خرم شیر زمان صاحب نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی، اور پوری لسٹ بھی ان کے پاس موجود ہے. جس نے بھی پلی بارگین کی ہوگی، جس نے والنٹری ریٹرن کیا ہوا ہوگا، اس کو نوکری سے برخاست کر کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہاں تو المیہ یہ ہے، پلی بارگین کر کے، والنٹری ریٹرن کے پیسے دے کے، چوری کے پیسے واپس کر کے دوبارہ پوسٹنگز پر بیٹھے ہیں، اور اسی سیٹوں پر بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلی تو خبر یہ ہے کہ یہ جو ابھی ایک تفصیل چل رہی ہے، تقریباً 400-450 ٹوٹل لوگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں 100 کے قریب جو PAS کے اور PSP کے افسران جو ہیں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پاکستان پولیس سروس آف پاکستان کے، اس کے قریب تقریباً سمجھتا ہوں 100 کے قریب افسران ہیں جو کہ پلی بارگین جنہوں نے کیا، جنہوں نے والنٹری ریٹرن کیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کچھ عرصے بعد دیکھیے گا سندھ کے یہ بڑے نام، بڑے سیکٹریز، بڑے DCs جو بڑے اس وقت مراحت یافتہ بیٹھے ہیں، یہ سب آپ کو نوکری سے برخاست ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ جس نے وہ والنٹری ریٹرن کیا ہے کہ بھئی میں نے چوری کی، مجھ سے واپس لے لو، میری جان چھوڑ دو. پلی بارگین کیا ہے کہ مجھ پہ کیس نہ چلا، مجھ سے حساب لے لو. اس کا مطلب ہے چوری تو ثابت ہوئی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر طے ہوا ہے کہ جس نے جو بھی پکڑا گیا، جس نے والنٹری ریٹرن کی، اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جس افسر کی بھی انکوائری FIA، نیب، اینٹی کرپشن یا کرمنل کیس کسی کے اوپر ہوگا،
تو اس کی نہ پروموشن ہوگی جب تک نہ اس کو صحیح پوسٹنگ ملنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اس کی پروموشن نہیں ہوگی، جس کو پہلے اس کو اپنی انکوائریز کا منہ دینا پڑے گا. اور یہ بھی طے کیا گیا کہ انکوائریز ہمارے سال چلتی رہتی ہیں، انکوائری بھی چل رہی ہوتی ہے، پوسٹنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. اب اس دفعہ انکوائری 105 دن میں مکمل ہوگی، جس کو اپنی اس کو صفائی دینے کا موقع بھی ملے گا. یہ میں سب ہمارے سندھ کی بہتری کی بات کرتا ہوں. مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سسٹم ٹھیک کرنے آئے ہیں، سسٹم ٹھیک کرنے ہوگا تو ملک ٹھیک ہوگا، سسٹم ٹھیک ہوگا تو صوبہ ٹھیک ہوگا، سسٹم ٹھیک ہوگا تو پاکستان ٹھیک ہوگا. 105 دنوں میں اس کو دینا پڑے گا. اور اس کے علاوہ، اور یہ رپورٹ ہم نے مانگ لی ہے چیف سیکرٹری صاحب سے، 1 مہینے کے اندر وہ اس کے اندر رپورٹ دیں گے. اب آتا ہوں کہ روٹیشن پالیسی تھی، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی بھی افسر جو ہے 10 سال سے زیادہ ایک صوبے میں نہیں رہے گا. 10 سال سے زیادہ ایک صوبے میں نہیں رہے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو 10 سال سے زیادہ لوگ یہاں رہے، جنہوں نے گھر بنا لیا ہے، جنہوں نے یہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، ان کو صوبے سے جانا پڑے گا. جو 10 سال سے زیادہ کسی صوبے میں رہا ہوگا اور اس نے فیڈرل گورنمنٹ یا ہارڈ ایریا میں نوکری نہیں کی ہوگی، اس کو پروموشن اس کی کس گریڈ میں نہیں ہوگی. یہاں 20 گریڈ کے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو 13 سال سے پیپلز پارٹی کے پاس جو آ گئے، وہ ایل پی سے چپک چکے ہیں. ان کو کرپشن کی میجک اسٹون نے پکڑ لیا ہے، ان کو کرپشن کی ایلفی نے پکڑ لیا ہے، اور وہ اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سیٹ سے دوسری سے تیسری سے چوتھی، جہاں ڈیل بنتی رہتی ہے، یہ افسران پوسٹ ہوتے رہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اس کے تحت بھی روٹیشن پالیسی کا انشاءاللہ اسی مہینے سے لاگو کر دی جائے گی. اور اس کے تحت سندھ کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ کرپٹ مافیا، میں دوبارہ کہوں گا کرپٹ اونلی، ایماندار افسران کو انشاءاللہ موقع ملے گا سرو کرنے کا. جب یہ کرپٹ، چونکہ میجورٹی تو خالی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ وہ لوگ جو کسی کی غلامی نہیں کرتے، نہ میری نہ ان کی نہ سی ایم کی نہ کسی کی، وہ لوگ جو پیسے دے کے نہیں آتے، جو لوگ ویزے پہ نہیں آتے، جو لوگ ڈیل کر کے نہیں آتے، جو لوگ ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں بھی مجبوراً ان کو ایسے افسران کو پوسٹنگ دینی پڑے گی جنہوں نے نہ کوئی والنٹری ریٹرن کیا ہوگا، نہ جنہوں نے پلی بارگین کی ہوگی، نہ جن کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی، نہ جو 10 سال سے زیادہ اس پالیسی کے خلاف سے زیادہ بیٹھے ہوں گے. آمدنی سے اثاثے زیادہ رکھنے والے لوگ کرپٹ تصور ہوں گے، جن کے اثاثے، ارے بھائی یہاں تو تپے دار کے اثاثے بھی دیکھ لو، تو میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر تو ویسے ہی بدنام ہے بیچارہ. میں سمجھتا ہوں اور جو سیاستدان تو ویسے بدنام ہے. تپے دار سے لے کو مختار کار کو دیکھو، اے سی کو دیکھو، ڈی سی کو دیکھو، داروغے کو دیکھو، ایس ڈی او کو دیکھو، بیلدار کو دیکھو. میں چھوٹی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد انجینئرز کو، بقیہ افسران کو، مطلب اس لیول کے اوپر بھی آتے تھے، گھر سے آ کے نوکری لیتے ہیں، اس کے بعد آج ارب پتی ہوئے ہیں. تو جو بھی جس کے اثاثے اس کی فیملی کے زیادہ ہوئے، وہ کرپٹ تصور کیا جائے گا، اس پہ انکوائری ہوگی، اس کو نوکری سے نکالا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو ایڈمنسٹریٹو سروس میں آتے ہیں. اس کے بعد پریشر پڑے گا سندھ گورنمنٹ پہ. ہم فیڈرل گورنمنٹ صرف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پولیس سروس اور پاکستان کی بات کر رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ان کے لیے جن کی میں نے بات کی ہے، اس سے نیچے کے لوگوں کے لیے انہیں خود کرنا پڑے گا. جب ہم کر دیں گے تو سندھ گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑے گا کہ اپنے سندھ گورنمنٹ کے جو پی سی ایس افسران ہیں، جو ان کے ڈی ایس پی ہیں، جو ایس ایچ اوز ہیں، جو ان کے مختار کار ہیں، جو ان کے ڈائریکٹ بھرتی والے اے سیز ہیں، جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ورکس ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر بھی سندھ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ان کو بھی پریشر پڑے گا. کرپٹ افسران کو پہلی دفعہ ہو رہا ہے. صرف ہم نے سنا تھا کہ بھائی حوالدار کو سپاہی بنا دیا، انسپیکٹر کو سب انسپیکٹر بنا دیا، انسپیکٹر کو اے ایس آئی بنا دیا، اے ایس آئی کو حوالدار بنا دیا. اس کے علاوہ ہم نے کبھی کچھ نہیں سنا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک مخصوص مدت کے لیے سیکٹری 19 گریڈ والے کو 18 میں، 18 والے کو 17 میں، 20 والے کو 19 میں، 21 والے کو 20 میں ڈیموٹ بھی کیا جا سکتا ہے. مطلب اگر کسی نے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو ڈیموٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی ترقی کم کر کے واپس کیا جا سکتا ہے. پتہ تو ہو، ہر جگہ بیٹھے ہو تو کرپشن کرتے رہے سال کہ جی انکوائری بھی چل رہی ہے، پوسٹنگ پہ بھی بیٹھا ہے، کیس بھی چل رہا ہے، پوسٹنگ پہ بھی بیٹھا ہے، یہ چیز بھی. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں، اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات، یہ جو سفارش کلچر ہمیں کھا گیا، ہمیں لپیٹ گیا. کوئی اگر سفارش کرائے گا ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے، سفارش کرے گا یا رشوت کی آفر کرے گا، تو اس کو بھی کرپٹ تصور کر کے اس کے خلاف END رولز کے تحت کارروائی کی جائے گی. میرے دوستو، آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو پاکستان کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو امریکہ کی بات ہو رہی ہوگی، لندن کی بات ہو رہی ہوگی، کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہوگی.
یہ ہمارے ملک میں یہ پالیسی لاگو ہو رہی ہے۔ عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا کہ اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، اداروں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی چند مثالیں اب میں آپ کو دے دوں۔ والنٹری ریٹرن، اس میں کون بیٹھا؟ سب سے بڑا نام سیکٹری فائنینس حسن نقوی، جو اربوں روپے کی ریٹرن والنٹری ریٹرن کر کے سیکٹری فائنینس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نوکری سے فارغ ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں خاص بات کرتا ہوں۔ حسن نقوی کے نام مطلب مراد علی شاہ کے نیچے، ناک کے نیچے جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں وہ والنٹری ریٹرن کر کے آئے ہیں سیکٹری فائنینس صاحب۔ اور بہت سارے سیکریٹریز، کس کا نام لوں؟ سیکریٹریز آدھی سے زیادہ لوگوں نے نیب کی بیل کے اوپر ہیں۔ چلے والنٹری ریٹرن والے تو نوکری سے فارغ ہوں گے، لیکن جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں، FIA کے کیسز ہیں، اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں، وہ اپنی پوسٹنگز پہ نہیں رہ سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں سیکریٹریٹ خالی ہو جائے گا، آپ لوگ جائیے قلم ولم لے کے، کم ہو جائیں گے آپ لوگ، آپ سے ان سے اچھا چلا لیں گے صحافی بھائی ہمارے، ان کو زیادہ پتہ ہے ان سے، کیونکہ ان کو صرف کرپٹ لوگ ہیں ان کو۔ تو بہت سارے ایک تو وہ چلے جائیں گے جنہوں نے والنٹری ریٹرن کیا، وہ نوکری سے فارغ ہوں گے۔ جن پہ کیسز چل رہے ہیں میجورٹی ہے، ان کو ہٹانا پڑے گا۔ 1 مہینے میں چیف سیکرٹری صاحب کو ہے اختیار، نہیں تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن خود ان کو واپس بلائے گی اپنے پاس۔ اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی بات کرتا ہوں، جو وزیر اعلیٰ صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جتنا اپنے آپ کو اونچا دکھاتے ہیں اتنی تفصیلی بات وزیر اعلیٰ صاحب پہ خرم بھائی نے کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک فیاض جتوئی نام کا DMG افسر بیٹھا ہے، وہ بھی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا افسر ہے، فیاض جتوئی۔ 5ویں پوسٹنگ ہے اس کی CM ہاؤس میں، چپکا ہوا ہے CM ہاؤس کے اندر۔ اور جتنی ٹیکنیکل کرپشن مراد علی شاہ صاحب کرواتے ہیں، اس کا ذمہ دار فیاض جتوئی ہے۔ دوسرا جو افسر بیٹھے PSO فروخ بشیر، PSP افسر ہے، ہر قسم کے کیس اس کے اوپر ہے۔ وہ ایکٹنگ IG ہے یہاں کا، وہ ایکٹنگ ہوم منسٹر ہے۔ IG بیچارہ تو بے اختیار ہے، وہ ڈائریکٹ حوالدار ہے۔ IG مہر صاحب بے اختیار ہے، وہ عثمان کھوسٹ نہیں ہوتا تھا، عثمان کھوسٹ کی طرح بیچارہ جسٹ ڈائریکٹ حوالدار سے زیادہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ فروخ بشیر، اس کے اوپر ہر قسم کے کیس ہیں، ہر قسم کے کیس ہیں۔ ایسے لوگوں کو وزیر اعلیٰ نے پرائرٹی کے اوپر اپنے دفتر میں بٹھایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، تفصیل بتاؤں گا وزیر اعلیٰ صاحب کے جو خاندان کے لوگ انہوں نے اپنے کس انداز میں آفاق حیدر شاہ سے لے کے اور پوری لمبی لسٹ ہے رشتہ داروں کی، ان کے اوپر اگر مطلب میں ذات میں جاتا نہیں ہوں، دل تو کرتا ہے وہ تفصیل بتاؤں۔ ایک ٹبر کا ٹبر جو ہے مختلف اسکینڈلز کے اندر گھرا ہوا ہے۔ یہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ناک کے نیچے، اور انشاءاللہ ان کے جو خاندان کے افسران ہیں 22 گریڈ سے لے کے 17 گریڈ تک میجورٹی بہنوئیوں کے اس کے اندر، ان کے اوپر ایک پریس کانفرنس انشاءاللہ ڈاکومنٹ کے ساتھ کریں گے کہ انہوں نے اس سندھ کو اپنے خاندان کی جاگیر سمجھ لیا ہے۔ مطلب پورا ٹبر لوٹ رہا ہے، پورے رشتہ دار باقی ایماندار بنے ہوئے ہیں۔ ٹیکنیکلی اگر بات کرو، ایک بات کرتا ہوں، مراد علی شاہ ایماندار ہے بقول ان کی نظر میں، اپنے ذاتی محفلوں میں کیا کہتے ہیں، میں ایماندار، فریال تالپور بے ایمان، میں ایماندار، ناصر شاہ بے ایمان، میں ایماندار، نادر بخشی بے ایمان، میں ایمان، مراد علی شاہ ایماندار، اور عبید شاہ بے ایمان، مراد علی شاہ ایماندار، جتنے بھی ان کے اور امتیاز شیخ بے ایمان، مطلب مراد علی شاہ سے زیادہ میں ایماندار، مراد علی شاہ ایماندار، حضرت پیچھو بے ایمان۔ مطلب ایک ہی لگتا ہے کہ سندھ میں ایک ہی بندہ تھا جس کو وزیر اعلیٰ، میں سمجھتا ہوں کرپٹ ترین وزیر اعلیٰ، جس نے جیسی بتاتے ہیں کہ جس نے پورے 13 سال کے اندر خزانے کی کنجی، سندھ کا جو ہزاروں ارب روپے کا خزانہ لوٹا گیا، مراد علی شاہ اور اس کے خاندان نے مل کر لوٹا۔ آج بھی بیوروکریسی میں ایک بڑا بیوروکریٹ پورے سندھ کی بیوروکریسی چلا رہا ہوتا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ اس سے ڈیل کر کے ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ایجنٹ، اس بیوروکریٹ کا ایجنٹ CM ہاؤس کے اندر موجود ہے فیاض جتوئی کی صورت میں، اس کا ایجنٹ CM ہاؤس میں موجود ہے فروخ بشیر کی صورت میں، جہاں پیسوں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو قانون لاگو ہو رہا ہے، سندھ کے عوام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ جگہ کرپٹ کام ہو رہا ہے، یہ بے ایمان جو افسران ہیں، اچھے افسران کو آگے لایا جائے گا، ایماندار افسران کو آگے لایا جائے گا۔ آپ دیکھیے اس صوبے سے AD خواجہ جیسے افسر کو جب دھکے مار کے نکالا جاتا ہو تو کیا ایک بہت بڑی مثال ہے۔ AD خواجہ اس جیسے افسر کو سندھ حکومت جب دھکے دے کر نکالے اور اس کی جگہ یہ ڈائریکٹ حوالدار ٹائپ اور وہ جمالی ٹائپ افسروں کو لگائے، تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ 5 کروڑ یہ جو پینشن ایشو کے اندر، پینشن کیس میں جو ذمہ دار تھا ٹریجری کا افسر، اس کو جس نے یہ 2.5 ارب روپے کی پینشن میں جو چوری کی ہے،
اس کو جامشوروں کا ڈسٹرکٹ جامشوروں کا اس کو وہ لگا دیا گیا، کیا کہنا چاہیے اس کو، اکاؤنٹ افسر لگا دیا گیا، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر۔ گندم چوری کے اندر بچل رہا پوٹرا فرنٹ مین، وہ سب کچھ کرنے والا، اس کا مطلب مینس مراد علی شاہ پیچھے، سندھ کی ہر کرپشن کے پیچھے مراد علی شاہ صاحب ہیں، اور انشاءاللہ ان کے اوپر پوری تفصیل سے، اور اب تو تفصیل بتا رہے ہیں کہ نیب نے بھی گھیرا ان کا کر لیا ہے، اور انشاءاللہ جو بچے گا، اکیلا مراد علی شاہ صاحب نہیں ہے، میں نیب سے بھی کہتا ہوں ان کا پورا خاندان ہے، اس کی ڈیٹیلز ہیں، لوگوں نے بھیجنا شروع کر دی ہے کہ سندھ کو تباہ کرنے کے ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ہیں، اور انشاءاللہ ان کو، ان کے پورے خاندان کو، ان کے ٹبر کو، ان کو بھی بے نقاب کریں گے، اور ان کے جو بیوروکریٹس ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہم اکٹھی کر رہے ہیں، ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کون کون سا فارغ ہونے جا رہا ہے، چیف سیکرٹری صاحب نہیں کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی۔ جی میرے خیال سے کافی ڈیٹیل کے اندر بہت ساری چیزیں حلیم عادل شیخ صاحب نے بتا دی ہیں آپ کو، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو میں اور زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، اور مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول زرداری جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے ایک پاکستان کے ایسے ایماندار وزیر اعظم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اور جیسے اپنے بال ہلا کے اور بڑے جذبات کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں کوئی، جیسے کہ ان کا اپنا دامن جو ہے جس کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور میں بڑا حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ کیسے جو ہے ان کی پوری قیادت جو ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی، کراچی سے لے کے کشمیر تک جہاں تک بھی ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صوبے سندھ کے اندر کرپشن کے اوپر خاموش ہیں۔ کوئی ان کا ایسا سینئر سیاستدان عزت دار جو شخص بیٹھا ہوا وہ منہ سے اف تک نہیں کر رہا ہے کہ صوبے سندھ میں ہو رہا کیا ہے۔ بلاول زرداری کے منہ کے اوپر چپ لگی ہوئی ہے مراد علی شاہ کی کرپشن کے اوپر، آصف علی زرداری کے منہ کے اوپر چپ لگی ہوئی ہے مراد علی شاہ کی کیبنٹ کی کرپشن کے اوپر، یہاں تک کہ جو ان کے سینئر پولیٹیشنز ہیں جیسے کہ قائم علی شاہ ہیں جو کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان جیسے لوگوں کے منہ کے اوپر بھی چپ لگی ہوئی ہے مراد علی شاہ کی کیبنٹ کے اوپر۔ میرا یہ کہنا ہے کہ وہ کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ لوٹ مار صوبے سندھ کے اندر نہیں ہو رہی ہے، وہ کون سا ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھ رہے ہیں، وہ کون سا ایسا دفتر ہے جہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم نہ ہو۔ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ اس وقت موجود نہیں ہے جہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اور مزے کی بات، وزیر تو وزیر صحیح، وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے سب سے آگے ہیں، جو کہ اس صوبے کے نالائق اعلیٰ ہیں، جو کہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، جو کہ نمبر 1 نالائق اعلیٰ ہیں۔ پیسہ چاہے وہ معذوروں کا پیسہ ہو، چاہے وہ پیسہ عوام کے پینے کے پانی کا پیسہ ہو، چاہے وہ ترقیاتی کاموں کا پیسہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہو، چاہے وہ بچوں کی اسکول کی تعلیم کا پیسہ ہو، چاہے وہ پبلک ہیلتھ کا پیسہ ہو، چاہے وہ ترقیاتی کاموں کا پیسہ ہو، چاہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کا پیسہ ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر صوبے سندھ کے اندر ایک طوفانی کرپشن چل رہی ہے۔ اور وہ بلاول زرداری، مجھے حیرت ہے، ڈھٹائی کے ساتھ کھڑے ہو کے جلسے جلوسوں میں سوال تحریک انصاف سے کر رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک ان کی قیادت نے مراد علی شاہ سے ریزگنیشن ڈیمانڈ کیوں نہیں کری ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ان کے جو کرپٹ منسٹرز ہیں جو کہ ارب پتی ہو گئے ہیں، کوئی ایک شخص ان کی پوری قیادت میں پوچھنے کو تیار نہیں، ان کے ورکروں میں پوچھنے کو تیار نہیں کہ ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز، ان کے منسٹرز اربوں پتی کیسے ہو گئے ہیں، کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو منسٹرز ہیں آج ان کے پاس اربوں کی ذمہ داری ہو گئی ہے، آج ان کی اربوں روپے کی جائیدادیں ہو گئی ہیں، آج پاکستان سے باہر انہوں نے جائیداد بنا لی ہے، آج دبئی کے اندر انہوں نے پراپرٹیز بنا لی ہے، آج انہوں نے جو ہے یو ایس میں پراپرٹیز لے لی ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک شخص ہے وزیر اعظم عمران خان، جس نے قیادت لی ہوئی ہے، جس نے لیڈ لی ہوئی ہے، جو کہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم کا، ہمارے لیڈر کا جو مینڈیٹ تھا الیکشن میں، جس کی بنیاد کے اوپر ہم الیکشن جیت کر آئے ہیں، وہ کیا تھا؟ وہ 3 چیزیں تھیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے، اور اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ یہ 3 بیسک چیزیں ہیں جس کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے اندر آئی ہے۔
اور یہ 12 سیاسی جماعتیں اکٹھا ہو کے سمجھتی ہیں کہ یہ عوام کو گمراہ کر دیں گے. عوام نے تو آپ کے خلاف عمران خان کو جو ووٹ دیا ہے وہ دیا ہی کرپشن کے خلاف ہے. میں آپ کو صحافیوں کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا آج سے 2 دن پہلے. جب مجھے پتا چلا کہ اس صوبے کے نالائق اعلیٰ کے اوپر کیس کھل گیا ہے نیب کی طرف سے جعلی پینشنرز اور جعلی فیک اکاؤنٹس کا، جس میں اربوں روپے جو ہیں جمع کرائے گئے ہیں فیک پینشنرز کے اکاؤنٹس میں، تو میں نے سوچا کہ میں جاؤں. میری اسمبلی کے پیچھے ایک بلڈنگ ہے جو کہ فائنانس منسٹری کی ہے. وہاں پر گیا میں چیف فائنانس سیکرٹری کے پاس کہ معلوم کروں، تو پتہ چلا فائنانس سیکرٹری صاحب موجود نہیں ہیں. ان کے پی ایس کے پاس میں گیا. میں نے پی ایس سے پوچھا کہ جناب میری عوام کا خون پسینے کی محنت کا اربوں روپے جو ہے وہ جعلی پینشنرز اور جعلی اکاؤنٹس میں چلے گئے، مجھے اس کا حساب پوچھنا چاہتا ہوں، معلومات کرنا چاہتا ہوں کیسے ہوا. تو پی ایس صاحب نے ہاتھ کپاتے ہوئے بولا جی میں نہیں بتا سکتا ہوں، آپ ڈپٹی سیکرٹری کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے پاس بتائیں گے. وہ 6ٹھے فلور پہ بیٹھتے ہیں. 6ٹھے فلور پہ ڈپٹی سیکرٹری کے پاس گئے ہوں. ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی میری عوام کا پیسہ اربوں روپے یہ کیسے جعلی پینشنرز کے اکاؤنٹ میں چلے گیا. ان کے ہاتھ پیر کامنا شروع ہو گئے. بولا خرم صاحب میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے کچھ یہ کیسے ہوا ہے. آپ مہربانی کریں آپ چلے جائیں اسپیشل سیکرٹری ریسورسز کے پاس، وہ کوئی شاید 4تھے فلور پہ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے پاس بتائیں گے. میں جو نا بھٹکتا چلے گیا 4تھے فلور پہ اسپیشل سیکرٹری ریسورسز کے پاس. ان کے پاس گیا ہوں، وہ حیران. وہ بولے خرم صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ ہوا کیسے ہے، یہ کیوں ہوا ہے، یہ میرا ڈومین نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں. آپ لہٰذا مہربانی فرمائیں آپ اسپیشل سیکرٹری بجٹ کے پاس چلے جائیں جنہوں نے ریلیز کیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے یہ اربوں روپے کیسے جعلی اکاؤنٹس میں اور جعلی پینشنرز کے پاس مراد علی شاہ نے بھیج دیا. میں جناب چلے گیا چلتا 3ری منزل کے اوپر اسپیشل سیکرٹری بجٹ کے پاس. اسپیشل سیکرٹری بجٹ کے پاس گیا. وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جناب میرا مینڈیٹ یہ ہے کہ میرے پاس کاغذ میں لکھا ہوا آتا ہے کہ اتنے لوگوں کے اتنا پیسہ میں نے ریلیز کرنا ہے، میرا اس سے تعلق ہی نہیں کہ وہ کس کے پاس جائے، گدھے کے پاس جائے، گھوڑے کے پاس جائے، کس کے پاس جائے. یہ لفظ میں اپنے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا سے تعلق ہی نہیں کس کے پاس جانا ہے، میرا پاس آتا ہے میں پیسہ ٹھک کر کے ریلیز کر دیتا ہوں. لہٰذا میرا ڈومین نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2 ارب روپے عوام کی خون پسینے کی محنت کا پیسہ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے کیسے جعلی اکاؤنٹس میں جعلی پینشنرز کے پاس جو ہے وہ کر دیا ہے. اور بولا آپ جو ہے نا آپ حیدرآباد چلے جائیں یا دادو چلے جائیں، وہاں پہ کوئی دفتر ہوگا فائنینس کا، وہ آپ کو بتائے گا کہ جو ہے نا یہ کیسے پیسہ چلے گیا. اس طریقے سے یہ ممبرز آف دا اسمبلی کو کاٹوں گا آپ کو. اگر آپ مجھ سے پوچھ کے جاتے تو میں آپ کو پیسہ بھی بتاتا پیسہ کہاں گیا اور بھیجا کس نے. آپ جاتے ہر سوال کا جواب مل جاتا آپ کو فیاض جتوئی سے کہ کس طریقے سے مینیج کیا. گیا کہاں؟ وہ سلیم بازاری کے اکاؤنٹ میں. دونوں آسان مجھ سے پوچھ لیتے میں بتاتا آپ کو. مینیج کیا فیاض جتوئی نے اور اکاؤنٹ میں گیا سلیم بازاری کے بندوں کے. اللہ لکھا ان کا دونوں کا بگ باس مراد علی شاہ. تو انہوں نے اس طریقے سے مجھے 2 گھنٹے اوپر نیچے پوری بلڈنگ میں گول گول چکر لگوائے اور میں اپنی عوام کی خون پسینے کی محنت کے پیسے کا حساب کتاب ان سے نہیں لے سکتا. لیکن مراد علی شاہ صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی عدالتوں پہ یقین ہے، مجھے اپنے آنریبل ججز کے اوپر یقین ہے، مجھے اپنے اداروں کے اوپر یقین ہے، اور میں اس بات کے اوپر جو ہے یقین کرتا ہوں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ انشاءاللہ تعالی ایک نظام اللہ کا بھی نظام ہے اور ایک نظام ہمارے ملک کے اندر بھی چل رہا ہے. آپ لوگوں نے جس طریقے سے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جس طریقے سے یہ جعلی اکاؤنٹس میں آپ لوگوں نے پیسے ڈالے، کبھی گولے گنڈے والے کے، کبھی کسی ٹھیلے والے کے، اور اب جعلی پینشنرز کے، وزیر اعلیٰ صاحب نہ تو آپ کو اللہ معاف کرے گا، نہ اس ملک کی عوام معاف کرے گی، نہ آپ کی قیادت کو معاف کیا جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بیوقوف ہے، یہ 12 سیاسی جماعتیں اکٹھا ہو کر عمران خان کو ہرا سکتی ہیں، اس کو ناکام کر سکتی ہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور میں نے اپنی ذاتی طور پہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عمران خان جس منزل پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے، وہ صحیح سمت پہ چل رہا ہے، وہ پاکستان کو آگے بڑھا رہا ہے، وہ کامیاب ضرور ہوگا. اس میں کوئی چوائس نہیں، میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح صوبہ سندھ کا حال ہے، میں کہتا ہوں بلاول زرداری کو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آصف علی زرداری کے لیے شرم سے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج ان کے بچوں کو بھی پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے صوبے کا حال کیا کیا ہے. یہ محترمہ بے نظیر شہید بھٹو صاحبہ کی پارٹی نہیں ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی نہیں ہے،
یہ زرداری لیگ ہے، یہ وہ زرداری لیگ جو کہ صوبہ سندھ کو برباد کرنے آئی ہے، یہ وہ زرداری لیگ جو سندھ کارڈ کھیلتی ہے، ہمارے سندھ کے پیارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے، لوگوں کو ڈراتی ہے، لوگوں کو دھمکاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلا دوں، بلاول زرداری، آصف علی زرداری اور سعد مراد علی شاہ صاحب، آپ نے اپنی جتنی جان لگانی ہے جان لگا لیں بچنے کے لیے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ آنے والے سال، یہ 2021 2022 آپ کے لیے بڑا خطرناک سال ہے۔ یہ احتساب کا سال ہے، یہ حساب کا سال ہے۔ آپ کسی کتاب کے اندر لکھ لیں کہ مستقبل کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان، نام و نشان آپ جیسے نالائکوں کی وجہ سے اس صوبے کے اندر نہیں رہے گا۔ 2023 کے اندر آپ دیکھیں گے، جیسے کہ کہتے تھے نا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیسے آ جائے گی، اتنا بڑا جن بیٹھا ہے۔ جیسے کہتے تھے کے پی میں کیسے آ جائے گی، جیسے کہتے تھے کہ کراچی کے اندر تحریک انصاف کیسے آ جائے گی، جس طریقے سے پنجاب میں، جس طریقے سے کے پی اور کراچی میں آج تحریک انصاف اقتدار میں، آپ اسی طریقے سے دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف 2023 میں سندھ کے لوگ، میرے سندھ کے لوگ جنہوں نے آپ کا حشر دیکھ لیا، جنہوں نے آپ کے محلات دیکھ لیے، جنہوں نے آپ کی جائیدادیں دیکھ لی ہیں، جس طریقے سے آپ نے صوبے کو لوٹا ہے، جس طریقے سے آپ نے اپنے کاروبار کو چمکایا ہے، جس طریقے سے آپ نے محلات بنائے پوری دنیا کے اندر، سندھ کے لوگ آپ کو آصف علی زرداری معاف نہیں کریں گے۔ سندھ کے لوگوں کو ہم سر محل یاد کراتے رہیں گے۔ سندھ کے لوگ نہ بھولیں کہ زرداری نے کیا کہا تھا، یہ سر محل تو میرا ہے ہی نہیں، اور پھر جب این آر او مل گیا تو سر محل اور اس کا پیسہ کس کے پاس گیا، زرداری کے جیب میں گیا۔ یہ باتیں ہم نے یاد دلاتے رہنی ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان، بچوں کو استعمال کرنا بند کرو۔ یہ جو ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے سے ڈریں گے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ جو کام ہے جاؤ، جا کے وہ کام کرو۔ یہ جو تمہاری سیاست ہے ڈرانے دھمکانے کی، اور یہ 2 نمبر سیاست، یہ ہم آپ کی سیاست کو کسی حال میں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ ہماری افواج پاکستان کو، ہمارے اداروں کو گالیاں دو، ہم برداشت کریں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ دن دور نہیں ہے جب سڑکوں میں آپ لوگوں کو لوگ پوچھیں گے افواج پاکستان ہمارے دلوں میں بستی ہے، ناٹ بیکاز کہ وہ جو ہے آپ کی باتوں سے ہم اسے ڈریں گے دھمکیں گے۔ پوری پاکستان کی قوم جو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کے یہ الفاظ اور آپ کے بیانات کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان ساری باتوں کی وجہ سے آپ دیکھنا آپ تمام پی ڈی ایم والوں کا منہ کالا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج سے 2 روز پہلے ابھی خرم بھائی نے بات کر کے مجھے یاد دلا دیا کہ میں بات کروں کہ تقریر کی گئی، اور اس کے اندر 2 روز پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس کے رات میں کل ان کے صوبائی سربراہ نے جے یو آئی کے دھمکانے کی کوشش کی کہ اگر مولانا صاحب کو بے نقاب کرے گا، ان کی جائیدادوں کے بارے میں کوئی سوال کرے گا، تو اس کو ان کے ابابیل ان کا پیچھا کرے گا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2 روز قبل اس جلسے میں جو جھوٹ بولے گئے، جو الزام لگائے گئے، جو باتیں کی گئیں، اس کے اوپر میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹ بولے گئے، اس نے یہاں سے فنڈ لے لیا، اس نے یہاں سے لے لیا۔ ارے بھائی، اسرائیل کون قبول کر رہا تھا؟ کس نے اسرائیل سے فنڈ لے لیا؟ آپ تو جھوٹے ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ حلوے پہ پلتے ہیں اور ڈیزل پہ چلتے ہیں وہ مقابلہ کریں گے عمران خان کا۔ وہ لوگ جو حلوے پہ پلتے ہیں، ڈیزل پہ چلتے ہیں، بھائی وہ مقابلہ کریں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس جو اور زبان، ایک بڑا نام تھا شاہ احمد نورانی صاحب کا، بڑا نام تھا، ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے ناخلف اولاد آج پخ کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پخ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ پخ نہیں پتہ؟ وہ گدا گاڑی میں ساتھ ایک چل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی خام کا بندہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے وزن میرے اوپر ہے، وزن ہوتا ہی نہیں اس کے اوپر۔ وہ پخ جو ہے، میں کہنا چاہتا ہوں آج مولانا نورانی کی روح جو ہے وہ پریشان ہوگی کہ میرا بیٹا آج پخ بنا ہوا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے عوام کسی طریقے سے مذہبی منافرت پھیلانے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ پورے پاکستان میں جس انداز سے مولانا صاحب نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، بڑی ڈیٹس دے دی انہوں نے، اس تاریخ کو یہ ہوگا، اس کو یہ ہوگا، اس کو یہ ہوگا، اس کو یہ ہوگا۔ 27 فروری تک کی تو ڈیٹ دے دی انہوں نے، کہا تھا 31 جنوری کے بعد ہم چلے جائیں گے، استعفیٰ لے لیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ 27 فروری تک کی انہوں نے ڈیٹ دی، جو اسلام آباد دھرنے کی ڈیٹ ہے وہ شاید 31 فروری ہوگی۔ مجھے لگتا ہے اسلام آباد دھرنے کی ڈیٹ 31 فروری ہوگی، جو کبھی نہیں آئے گی۔ ہم کہتے ہیں مولانا صاحب آ جائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جس انداز سے انہوں نے گندی زبان استعمال کی ہے کراچی کے جلسے میں، اس زبان کو ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ پہ
اس دروغ گوئی پہ اس کے اوپر اپنے اوپر پابندی کریں، نہیں تو جس انداز سے اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں ڈی آئی خان سے گنڈا پور نے وہ ڈنڈا پور ہو گیا ہے، اسی طریقے سے پورے پاکستان میں آپ کو سیاست سے فارغ کر دی جائے گا۔ جمال صاحب تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جمال بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بس 2 منٹ لوں گا آپ کے کہ جو کووڈ کے بدترین حالات میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جس دوراندیشی کے ساتھ اس مشکل دور کو دیکھا، اور نہ صرف اس بری حالات میں ملک کی معیشت کو بھی سہارا دیا اور ہمارے ملک کی بیشتر انڈسٹریز کو بھی کھڑا کیا، جس میں فیصل آباد کی صنعتیں آپ کے سامنے ہیں، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹریز آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تو وزیر اعظم کا کردار ہے جو اس مشکل دور میں بھی اس ملک کے لوگوں کو روزگار کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی سہارا دے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی اس صوبے کی ہے کہ یہاں پر صنعتوں کے بھی نام پر لوٹ مار کا دھندا شروع کیا گیا ہے۔ ہمارے صوبے میں صنعتی زون بنانے کے لیے جو عوام کے پیسوں پر، ان کے دولت پر جو ڈاکے مارے جا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ جس صوبے نے کیرپور اور اسلام کوٹ کے اسپیشل صنعتی زون کو بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے صوبے میں نت نئے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں کرپشن کے۔ تو یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے کرپشن کے پی ایچ ڈی ہولڈرز، ان کے پاس ہر 3 مہینے بعد ایک نیا فارمولہ آتا ہے، جس فارمولے کو پی ٹی آئی کی قیادت بے نقاب کرتی ہے، وہ پھر ایک نیا فارمولہ کرپشن کا لے آتے ہیں۔ اب سنا ہے کہ یہ صوبے میں صنعتی زون بنانے جا رہے ہیں، تو جو پہلے کے صنعتی زون تباہ حال ہو گئے، برباد ہو گئے، تو اس کا حساب دے لیں، نہ کہ ہم نئے صنعتی زون بنا کے اس میں پھر لوگوں کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے پھنسائیں اور اس کو پھر خالی میدان من پسند لوگوں کو پلاٹ بانٹنے کے لیے، انڈسٹریل پلاٹ بانٹنے کے لیے اس طرح کی اسکیمیں شروع کی جاتی ہیں، اور آخر میں وہ عوام کا پیسہ ان ظالموں کے جیب میں جاتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان سب کو ان سندھ کی عوام کے انڈسٹریل زون کے پیسوں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ آپ پوچھیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے جو سب سے اہم انتخابی ایم کیو ایم وہی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، کیونکہ ان کا اختلاف ہے کہ آپ کو جب اپوزیشن لیڈر بنانے جا رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر سائن نہیں کر رہے۔ میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو اس کا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف، ویسے آپ خود بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، پرانے صحافی ہیں، کہ کسی بھی اپوزیشن پارٹی کو تمام جماعتوں سے سگنیچرز لینے کی ضرورت نہیں ہے، تعداد ہمارے پاس ہے، لیکن چونکہ ہمارے اتحادی ہیں، ہم اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لے کر کام کریں گے، جو بھی ہم نے کام کرنا ہے، اور اس کے بعد سگنیچرز جو ہیں وہ فنکشن جی ڈی اے کی بھی پوری مکمل ہو چکی ہیں، اور آج ایم کیو ایم کی مکمل ہو جائیں گی۔ کل انشاءاللہ پیر والے دن جس دن ہم لیڈر آف اپوزیشن کی لیٹر جمع کرائیں گے، اس میں تمام پارٹیز آپ کو ساتھ نظر آئیں گے۔ ویسے تھینک یو۔